ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ جشن عید میلاد النبی جس طرح قرآن سے ثابت نہیں، اسی طرح حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے جشن عید میلاد النبی کا ثبوت ملتا ہو۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ والوں نے 2 دن کھیل کے لیے مقرر کر رکھے تھے۔ صحابہ نے درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 دن عطا کر دیے، ایک عید الفطر اور دوسرا دن عید الاضحیٰ۔ یہ 2 دن، یہی وجہ ہے محدثین نے حدیث کی کتابوں میں کتاب العیدین یہ کتاب متعین کی ہے، 2 عیدوں کے بارے میں کتاب۔ اگر تیسری عید اسلام کے اندر ہوتی تو پھر محدثین جمع کا صیغہ لاتے، حالانکہ تثنیہ کا صیغہ لایا گیا۔ کتاب العیدین 2 عیدیں، تو اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تیسری عید نہیں ہے۔ اس کا ثبوت نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ ہی حدیث سے یہ ثابت ہے۔ ایک خواب بیان کیا جاتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا۔ انہوں نے خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھا۔ ابو لہب سے پوچھا کہ بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں عذاب دیا جاتا ہوں، لیکن میں اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے پلایا جاتا ہوں، انگوٹھا اور انگلی کے درمیان سے۔ جس انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ سویبہ لونڈی کو آزاد کرنے کا آپ کی پیدائش کے موقع پر، تو اس سے پلایا جاتا ہوں۔ یہ روایت پیش کر کے بتایا جاتا ہے دیکھو بھی، اگر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ سویبہ لونڈی آزاد کرنے کی وجہ سے قبر میں فائدہ ہو رہا ہے تو ایک مسلمان کو کیوں فائدہ نہیں ہو سکتا؟ یہ بطور دلیل خواب پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ عروہ کی مرسل روایت ہے، اور مرسل جو روایت ہے محدثین کے نزدیک بالاتفاق حجت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت کی قسم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک خواب ہے، اور خواب کس کو آیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب اس وقت آیا جس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، کفر کی حالت میں تھے، اس وقت خواب آیا۔ تو ہماری شریعت میں ایک مسلمان آدمی کا خواب بھی